السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من دعا الى هدى فكان له اجر مثل اجور من تبعهم لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلالة فكان عليه اثم مثل آثام من تبعهم لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دین بہت زیادہ محبوب ہے، جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے مکمل کیا اور اس بات کا اعلان فرما دیا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ پر دین کامل اور مکمل ہو گیا، اب اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہوگا، اور قیامت تک اسی دین پر انسانوں کو چلنا ہوگا اور اسی دین میں انسانوں کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اس سے ہٹ کر انسان کوئی اور دین لے جائے گا، کہے گا کہ اس میں ہمیں کامیابی چاہیے، تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کو یہی دین سب سے زیادہ محبوب ہے۔ الغرض آج مسلمان خصوصی اعتبار سے سب سے زیادہ پیچھے اسی لیے ہے، اللہ سے دور اسی لیے ہے کہ اس نے دین کو مقصد نہیں بنایا ہے۔ آج انسان نے مقصد بنایا ہے تو صرف دنیا کو مقصد بنایا ہے، کمانے جمانے، دنیا کی اور دوسری چیزوں کو اپنے زندگی کا مقصد بنایا، جس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوتا چلا گیا، دینی احکام سے انسان دور ہوتا چلا گیا، اتنا دور ہو گیا کہ وہ یہ انسان یہ بھلا بیٹھا ہے کہ اسے مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا بھی ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا بھی ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک وقت آئے گا کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، انسان مر جائے گا، اللہ کے دربار میں اسے حاضر ہونا ہوگا اور اپنی زندگی کا پورا حساب دینا پڑے گا۔ جو لوگ دین سے کورے ہیں اور کورے رہ کر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں جا کر رہیں گے، وہ اس دھوکے سے نکل جائیں، کہ جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ ہر کسی کو جنت کے اندر داخلہ مل جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، کہ تمہارا کیا گمان ہے، تمہاری کیا سوچ ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ تم سے پہلے لوگوں کے واقعات کو دیکھو، انہوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں، یہاں تک کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئے اللہ تیری مدد کب آئے گی، تب جا کر جنت ان کے مقدر ہوئی ہے۔ جنت میں جانا اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ چلو ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر ویسا ہوتا تو ایک یہودی بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایک ہندو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے، کیا وہ بھی جنتی بن جائیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، اس کو ہم ذرا سوچیں اور سمجھیں۔ اللہ ہم سے کیا مطالبہ چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس بات کو ذرا ہم سمجھیں اور اپنے دین کی فکر کریں، آج ہم نے دین کو بالکل اجاڑ دیا ہے، اپنی زندگیوں سے نکال کر پھینک دیا ہے ہم نام کے مسلمان بن کے رہ گئے ہیں، حقیقی مسلمان ہم نہیں ہیں، ہم نام کے مسلمان بنے ہوئے پھر رہے ہیں، اور جنت کو یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہماری مقدر بن جائے گی۔ اس غلط فہمی سے نکلیں، یہ شیطان نے دھوکہ ڈال دیا ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، دماغوں کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی: من دعا الى ضلالة فكان عليه اثم مثل آثام من تبعهم لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ جو انسان دین میں کسی برائی کو ایجاد کرتا ہے، کسی برائی کی ابتدا کرتا ہے،
جو انسان برائی کر رہے ہیں ان کو جتنا گناہ مل رہا ہے اس برائی کے ایجاد کرنے کو قیامت تک وہ گناہ ملتا رہے گا، کیونکہ جب کوئی برائی جنم لیتی ہے، کوئی بدعت جنم لیتی ہے، کوئی خرافات، کسی خرافات کا ایجاد کیا جاتا ہے، وہ خرافات قیامت تک چلتی ہیں۔ اچھائی کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، برائی کو لوگ بہت جلدی اپنا لیتے ہیں، برائی کے لوگ بہت زیادہ قریب رہتے ہیں، اچھائی سے انسان ہمیشہ دور بھاگتا نظر آتا ہے۔ تو ہم اس دین کے اندر خرافات کی ابتدا نہ کریں۔ آج ایک عجیب معاملہ چل پڑا ہے، ہر مہینے کے اعتبار سے عجیب رسم و رواج کو ہم نے بنا لیا ہے۔ اب محرم کا مہینہ چل رہا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ غمگواری کا مہینہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی منحوس مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے بعض لوگ غمگواری کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ ارے شہید کیا گیا تو کس وجہ سے شہید کیا گیا اس کو بھی ذرا دیکھیں۔ کیا دنیا کے لیے شہید کیا گیا؟ کیا اپنے نفس پرستی کے لیے انہیں شہید کر دیا گیا؟ کس لیے شہید کیا گیا؟ اور بعض لوگ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ایک خاندان کو، اہل بیت کو اس مہینے کے اندر شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے منحوس ہو گیا مہینہ۔ ہم ذرا سوچیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف جا رہا ہے۔ کوئی مہینہ، کوئی دنوں کے اعتبار سے، نہ مہینوں کے اعتبار سے، نہ سالوں کے اعتبار سے کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ اگر منحوس ہے تو انسان ہوتا ہے نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ سے، اعمال کے چھوڑنے کی وجہ سے، ورنہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ یہ مہینہ تو مبارک مہینہ ہے، اشہر حرم میں سے یہ مہینہ ایک شمار ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو قربانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی پیش آئی، اللہ اکبر، سوچنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے کافی تھی، مگر ہم نے اس کو کھیل بنا لیا، مذاق بنا لیا۔ قصہ مختصر یہ کہ اس مہینے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا سفر کیا۔ سفر خود ہی سے نہیں کیا بلکہ وہاں کے لوگوں نے خطوط کے ذریعے سے امام حسین کو بلایا کہ آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کوفے کے اندر آ کر کوفے کے اندر ہی ان کا بسیرا تھا، انہوں نے حکومت کی۔ ان کے بعد میں آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہیں پر رہے ہیں۔ اب آپ آئیے، ہماری اصلاح کیجیے، ہمارے دین کی فکر کیجیے، ہمارے ایمان کی فکر کیجیے۔ اور انہوں نے واسطے دیے، اگر آپ نہیں آئیں گے کل قیامت کے دن آپ کے نانا کے سامنے ہم یہ عذر پیش کریں گے کہ آپ کے نواسے کو ہم نے بلایا تھا مگر آپ کے نواسے نے ہمارے دین کی فکر نہیں کی۔ دین کی غرض کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کیا تھا۔ وہ امام حسین جن کا مقام اتنا بڑا، جن کا مرتبہ اتنا بڑا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، جنتوں کے سردار، جنت میں نوجوانوں کے سردار امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ جن کے لقب دیا گیا۔ جب امام حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا اور چوما، کہا کہ یہ جنت میں نوجوانوں کا سردار رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جب ولادت ہوئی، لیے چومے اور مسکرائے اور رونے لگے، پھر مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ آپ نے امام حسین کو گلے لگا کر چوما اور مسکرائے، اس کے بعد پھر رونے لگے، آخر وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب میں اس کو اپنے گود میں لیا ہوں، جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ آپ کا نواسہ جنت میں نوجوانوں کا سردار رہے گا، جس کی وجہ سے مجھے خوشی ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں جبرائیل آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ کی امت آپ کے لاڈلے نواسے کو دین کے خاطر شہید کر ڈالے گی، اور جس جگہ شہید ہونا ہے وہاں کی مٹی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مٹی دکھائی گئی، اس لیے میں رویا ہوں۔ اتنی محبت فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوتے، حسنین چل کر جب آتے، دوڑ کر آتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے، بخاری کی حدیث ہے، ممبر سے اترتے اور جا کر گلے لگا لیتے اور اپنے نوازوں کو اپنے گود میں بٹھا لیتے ہیں، خطبے کو چھوڑ کر اپنے نوازوں کو اٹھاتے، اتنی محبت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے، جیسے اس سجدے سے اٹھے، حسنین آ کر
پیٹھ پر چڑھ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا, اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے, کہیں میرا نماز سے نہ گر جائے. اتنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں سے کی ہے. مگر وہی نوازیں جب دین کا معاملہ آیا تو کوفہ کی طرف یہ سفر کر کے چلے ہیں. جانے سے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا وہاں پر حالات کا جائزہ لینے کے لیے. جب مسلم بن عقیل گئے, کوفہ والوں کے اندر ایک نفاق بھرا ہوا تھا, وہ بظاہر مسلمان تھے مگر ان کا دل ایمان نہیں, ان کے دل میں ایمان نہیں تھا, ان کے دل کے اندر کفر بھرا ہوا تھا. انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا. جب امام حسین گئے, قصہ مختصر, کیونکہ اگر تفصیلی آپ کو باتیں سننی ہے تو جمعہ کا بیان سننا پڑے گا, اس کے اندر انشاءاللہ تفصیلی بات آئے گی. یہ میں اپنے ساتھیوں کے لیے خصوصی اعتبار سے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ کچھ جو بڑے بڑے جو رسم و رواج ہیں وہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں. انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جمعے کے بیان میں آئے گی, آپ اس کو بھی سنیں, پوری وضاحت سے آپ کے سامنے آ جائے گی باتیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کی طرف گئے. کوفہ کے جب قریب پہنچے معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اب تو بدلہ لینا ہے. کربلا کے قریب پہنچے تھے کہ یزید کے قافلے نے آ کر گھیر لیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک خطبہ دیا اور لوگوں کو ترغیب دی کہ تم کس سے لڑنے کے لیے آ گئے ہو؟ میں نواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, میں خود ہی سے نہیں آیا بلکہ مجھے تو بلایا گیا تھا یہاں پر. خیر آپ ایک کام کرو کہ مجھے یزید سے ملنے کا موقع دیا جائے. 3 پیشکش نبی حضرت امام حسین نے کی کہ مجھے یزید سے ملاقات کرنے کا موقع دیا جائے, یا تو پھر مجھے جس طرف میرا رخ ہوتا ہے میں اس طرف چلے جاؤں گا, جہاد کے اندر ساری زندگی گزاروں گا, یا پھر مجھے واپس مدینہ یا مکہ کی طرف بھیج دیا جائے. مگر ابن زیاد جس کے اندر ناپاک خون دوڑ رہا تھا, ابن زیاد پر دنیا کی حوث ایسی سوار ہو چکی تھی, دنیا اس پر ایسی سوار ہو چکی تھی کہ اس کے سامنے کوئی چیز کسی کا واسطہ کچھ کام نہیں دے رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ ناممکنات میں سے ہیں. اور لڑائی کس بات پر ہو رہی ہے؟ ابن زیاد کہتا ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. اور یزید یہ عیاش پرست انسان تھا, نفس پرست انسان تھا, شرابی میں کبابی میں اس کی زندگی گزر رہی تھی. امام حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا. انہوں نے کہا کہ میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. اگر میں آج بیعت کر لوں ساری انسانیت بیعت کر لے گی اور گویا کہ میں ایک ظلم کرنے والے کا ساتھ دینے کے مترادف بن جاؤں گا. امام حسین رضی اللہ تعالی نے بیعت سے انکار کیا. صرف کربلا کا واقعہ پیش آیا بیعت کے انکار کی وجہ سے. اور بیعت کی انکار کیوں؟ اس لیے کہ وہ دینداری کو چھوڑ کر دنیا داری پر زندگی گزار رہا تھا, نفس کا غلام بنا بیٹھا تھا. اگر امام حسین رضی اللہ تعالی چاہتے تو بیعت صرف یہ کہہ دینا تھا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں, بس اتنے الفاظ کہہ دینے تھے. اس کے بعد میں حکومتیں بھی ملتی, عزتیں بھی ملتی, سب کچھ مل جاتا. مگر امام حسین رضی اللہ تعالی قربان جائیں اس خاندان پر, قربان جائیں ان کے نسلوں پر, قربان جائیں. نواسے کس کے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. کہنے لگے میں ظلم کا ساتھ دینے والا نہ ہوں, نہیں چاہے میری گردنیں کاٹ دی جائیں, میری گردن اڑا دی جائے. پھر قصہ مختصر یہی ہوا کہ جنگ شروع ہو گئی. ایک ایک کر کے علی اکبر گئے, وہ بھی شہید ہو گئے. علی اصغر گئے, وہ بھی شہید ہو گئے. اہل بیت کو شہید کر دیا گیا. 3 دن سے انہیں پیاسا رکھا گیا, پانی کا ایک قطرہ نہیں ان کے لیے. جو کچھ پانی تھا انہوں نے یہ سوچا کہ چلو دریائے فرات قریب ہے, وہاں سے پانی لے لیں گے. جو پانی بچا تھا اس سے وضو بنا کر نمازیں اس وقت میں کسی نے قضا نہیں کی. نمازیں اللہ کے احکام کو پورا کیا. مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ جس پانی سے وضو کر رہے ہیں یہ آخری پانی تھا جو انہوں نے دیکھا تھا. الغرض جب ایک ایک کر کے تمام کے تمام شہید ہوتے گئے تو امام حسین نے جب دیکھا کہ علی اصغر جو چھوٹا معصوم دودھ پیتا بچہ تھا اس کی زبان باہر آ گئی. حضرت زینب نے کہا کہ بھائی جان اس کی زبان باہر آ گئی ہے, اسے تو کم سے کم پانی اگر مل جائے تو یہ بچ جائے گا. امام حسین قافلے کے پاس گئے, جا کر کہنے لگے ابن زیاد تیرا غصہ مجھ پر ہے, تیرا مقابلہ مجھ پر ہے.
اچھی بات ہے مقابلہ ہوگا، مگر اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اس کی زبان پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے باہر نکل آئی ہے، ذرا اس بچے پر تو رحم کرو۔ بات چیت چل رہی تھی کہ ایک تیر آیا اور علی اصغر کے علق کے آر پار ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس چھوٹے معصوم شہید کو لاتے ہیں اور لا کر عورتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اب باری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ وہ قافلے کے اندر گئے اور جا کر بہادری سے لڑے، کفر کا مقابلہ کیا، ظلم کا مقابلہ کیا، اکیلے تھے مگر سووں پر بھاری تھے، کئی لوگوں کو جہنم رسید کیا، کئی یزیدیوں کو جہنم کے قریب کر دیا، جہنم میں پہنچا دیا، مگر وہاں پر تدبیر کچھ کام کرنے والی نہیں تھی، کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک تدبیر ہے جو انسان اپناتا ہے اور ایک تقدیر ہے جس کو خدا نے اپنایا اور لکھ دیا ہے لوح محفوظ کے اندر۔ اور ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ جب انسان کوئی تدبیر کرتا ہے اس تدبیر پر ہمیشہ تقدیر غالب آتی ہے۔ یہاں پر بھی ویسے ہی ہوا کہ اس تدبیر پر تقدیر غالب آ گئی۔ جمعے کا دن تھا، لڑ رہے ہیں، جب نماز کا وقت آیا کہنے لگے امام حسین اے مکارو، تمہیں ایک تو ترس نہیں آ رہا کہ تم کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ میں آل رسول ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے ہوں، ان کا نواسا ہوں، مگر تم میری بات کو کیا سمجھو گے؟ میرے نانا نے مجھے سینے سے لگا کے پالا ہے، میرے نانا مجھے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، مگر کوئی واسطہ انہیں کام نہیں آیا۔ الغرض انہوں نے کہا کہ اب نماز کا تمام لوگ مسجدوں کے اندر ممبروں پر خطبے دے رہے ہیں، نماز کا وقت ہو چلا ہے، مجھے اتنی اجازت دی جائے، اتنی مہلت دی جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں، میں نماز پڑھ سکوں، نماز کو ادا کر سکوں، مجھے اتنا موقع دیا جائے۔ مگر ان کمبختوں نے اس کی بھی مہلت نہیں دی، کہنے لگے کہ ہم اس تمام چیزوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ تم ماننے والے نہیں ہو تو میں نماز کو چھوڑنے والا بھی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر رکعت باندھ لی، نیت باندھ لی اور نماز ادا کرنے کے لیے سجدے میں جیسے ہی گئے، ابن زیاد آیا اور آ کر حضرت امام حسین کا اس نے سر قلم کر دیا، سر کو دھڑ سے الگ کر دیا سجدے کی حالت میں۔ یہ سبق تھا میرے لیے، آپ کے لیے، تمام انسانیت کے لیے کہ میدان کارزار کے اندر تلواروں کے سائے تلے نماز فرض ادا کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمیں پنکھوں کے تلے نماز ادا کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، چھت تلے نماز ادا کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، مگر جب یہ محرم کا دن آتا ہے، یوم عاشورہ کا دن آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اس کے بعد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے انہوں نے تو سینے میں خنجر بھوکا ہے، ہم پیچھے خنجر بھوک رہے ہیں۔ یہ رواج چل پڑا ہے، اکثر ہمارے گاؤں طرف یا شہر میں بھی دیکھ لیجئے، بنگلور کا معاملہ دیکھ لیجئے، ہر جگہ یہ معاملہ ہے کہ گنبد خضرا کی تصویر بنائی جا رہی ہے، کعبۃ اللہ کی تصویر بنائی جا رہی ہے، امام حسین کے ہاتھوں کی تصویر، ان کے سر کی تصویر بنائی جا رہی ہے، اور جیسے وہ لوگ انہیں شہید کرنے کے بعد اہل بیت کو ایک تو شہید کر دیا گیا، جب امام حسین شہید ہو گئے تمام کی گردنوں کو دھڑوں سے الگ کیا گیا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر سنیے، جو لوگ اس محرم کے 10ویں تاریخ کو جو ظلم ڈھاتے ہیں ان کی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ مکار ہیں، یہ غدار ہیں، یہ دین کے نام پر کلنک ہیں، انہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے، انہوں نے اسلام کو تار تار کیا ہے، یہ سب سے بڑے غدار ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کا ایمان سینے سے نکل کر باہر ہوا میں لٹکتا ہے۔ یہ لوگ جب اس قافلے کو لے کر گزرتے ہوں گے کسی کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہوگا۔ ارے رحم کرو اپنے آپ پر، اگر ایسی حالت میں مرو گے تو مرتد ہو کر مرو گے، یہودی یا کافر ہو کر مرو گے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، دین کا مذاق ہم نے بنا رکھا ہے، دین کا مذاق ہم نے بنا رکھا ہے۔ تمام اہل بیت کے گردنوں کو ان دھڑوں سے الگ کیا گیا اور دھڑوں کو میدان کربلا کے اندر یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ انہیں اتنا بھی رحم نہیں آیا کہ چلو آل رسول ہیں، نواسے رسول ہیں، ان کی خبروں کو 2 گز زمین میں دبا ہی دیں، اتنی بھی انہیں توفیق نہیں ملی۔
धड़ों को ऐसा ही छोड़ दिया और सरों को नेज़े पर लटकाए, कहने लगे कि हमने बाजी जीत ली है, हम जीत गए हैं। हालांकि बाजी तुमने नहीं जीती है, बाजी तो हसनैन ने जीती है, इमाम हुसैन ने जीती है। जब नेज़ों पर लगा दिया गया, घोड़ों पर वो नेज़े लेकर सामने बाजार औरतें नाच रही हैं, ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं। ढोल ताशों के साथ में ये काफिला यजीद के दरबार की तरफ निकला है, नाचते गाते हुए, खुशियां मनाते हुए। ऐ मुसलमान, अपने आप को ईमान वाले कहने वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, कान खोल कर सुन ले, तू क्या कर रहा है इस दिन में? तू भी तो वही काम कर रहा है। बज़ाहिर यहाँ पर इमाम हुसैन का सर नहीं, उनके आज़ा नहीं, जो काट कर करबला के मैदान में फेंके गए थे। मुशाबिहत तो इख्तियार कर रहा है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस सुन लें, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो इंसान जिस कौम की शबाहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से हो जाएगा। अल मरउ मन अहब्बा, इंसान जिससे मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन उसी के साथ में उठेगा। तुम्हें यजीद के साथ उठाया जाएगा, तुम्हें यजीद इब्ने ज़ियाद के साथ में उठाया जाएगा, तुम्हें कूफियों के गद्दारी, जो बड़े बड़े गद्दार थे, उन गद्दारों के साथ में कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। जो लोग ये काम कर रहे हैं, ज़रा सोचें तन्हाई में बैठ कर के हम क्या कर रहे हैं। आज भी वही होता है, इमाम हुसैन के आज़ा को नेज़े पर लटकाया जाता है और कहते हैं नाचते झूमते। पूछते हैं क्यों नाच रहे हो? कहते हैं कि हम पर आज इमाम हुसैन, नास हो तुम्हारी जिंदगियों पर, फिटकार है तुम्हारी जिंदगियों पर। कहता है कि मुझ पर इमाम हुसैन आए हैं, बीवी फातिमा आए हैं। गुस्ल किए ज़माना हो गया, नमाजों की कोई परवाह नहीं, कोई एक नमाज ढंग से तुमसे पढ़ी नहीं जाती। नमाज के अंदर क्या अरकान है तुम्हें पता नहीं। सूरह फातिहा के अंदर हजारों तुम्हारी गलतियां हैं, सूरह इखलास के अंदर हजारों तुम्हारी गलतियां हैं, और कहते हो कि मुझ पर इमाम हुसैन आए हैं। तू ही मिला था कि इमाम हुसैन तुझ पर सवार हो जाते। जैसे वो काफिला चलाता नाचते गाते हुए, ये काफिला भी गलियों में चक्कर लगाता है, गश्त करता है कि देखो हम कूफियों के साथ में हैं। इस बात की अलामत है कि हम कूफियों के साथ में हैं, हम गद्दारों के साथ में हैं, हम बेवफाओं के साथ में हैं। आप हमें मुसलमान समझकर धोखे में पड़े हुए हो, तुम ये दावा कर रहे हो। खुदारा अपने हाल पर रहम करो। सिर्फ मुसलमान का नाम रख लेने से कोई कामयाब नहीं होता। दिलों में ईमान होना चाहिए। कितनी तकलीफ हम पहुंचाते हैं। हमने आज तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी खुश नहीं किया, क्योंकि कोई सुन्नत हमने जिंदा ही नहीं की है। और उन्हें तकलीफ न दें। जब ये उम्मत आखिरी नबी की उम्मत करती होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ होती होगी। वहां पर मेरे नवासे के साथ में जो हुआ, मेरी उम्मत उसी को दोहरा रही है। नबी इमाम हुसैन को शहीद करके उनके सरों को, उनके आज़ाओं को लेकर नाचा जा रहा था उस वक्त में, तुम उन्हीं की नक्काली कर रहे हो। तुम्हारे में और गैरों में खड़ के पेशाब करने वालों में क्या फर्क बाकी रहा? वो अपने त्योहारों में, वो अपने खुशी के दिनों में अपनी मूर्तियों को लेकर नाचते हैं, गाते हैं, मदहोश हो जाते हैं। तुम भी तो वही काम कर रहे हो। फिर उन्हें काफिर कह के अपने आप को मुसलमान क्यों मानते हो? तुम्हें उनमें कोई फर्क नहीं बाकी रहा। जमीन अल्लाह से कहती होगी उस वक्त में, अल्लाह इजाजत दे इन गद्दारों को धसा लूं। आसमान कहता होगा, अल्लाह इजाजत दे इन पर बरस पड़ूं, इनका नाम निशान खत्म कर दूं। मगर फिर भी अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह ने ढील दी हुई, मौका दिया हुआ। अल्लाह कहते हैं ये मेरे बंदे हैं, मैं इनसे निमट लूंगा। और अल्लाह निमटेंगे क़यामत के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर निमटेंगे, तब पता चलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, खुदारा तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि इन खुराफात में न पड़ें, अपने ईमान को बर्बाद न करें, अपने ईमान को ज़ाय न करें। यौम आशूरा का दिन इबादतों के लिए है। आपको मोहब्बत है, आप तिलावत करो, आप रोज़ा रखो, उनके नाम से एहसाल सवाब करो। ये करने के काम हैं। इसके अलावा जुलूस में शामिल होना,
पंजों को लेकर नाचना, पंजों को लेकर गश्त करना, 4 लोग उठाते हैं, कंधा देते हैं जैसे मैयत को कंधा दिया जाता है, और मनमानी करते रहते हैं। ये तमाम के तमाम खुराफात हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह को गुस्सा आ जाए और हमारा सीने में जो ईमान की जो चिंगारी बाकी है, मुश्किल से जो चिंगारी बाकी है, वो चिंगारी भी ना बुझ जाए और हमारा शुमार अल्लाह के नज़दीक यहूदियों में हो जाए, मुशरिकीन में हो जाए, कुफ्फार में हो जाए। इसलिए अपने हाल पर रहम करें। 10 मुहर्रम के दिन जो खुराफात होते हैं, न उन्हें देखने जाएं, न उनका साथ दें, न माली एतबार से, न खामोश रहकर किसी तरीके से उनका साथ न दें। अगर हमारे ख़ानदान में कोई करता है तो उसको हम रोकें। अगर ज़ुबान से रोकने की ताकत है, ज़ुबान से रोका जाए। हाथ से रोकने की ताकत है, हाथ से रोका जाए। अगर न ज़ुबान से रोकने की ताकत है, न हाथ से रोकने की ताकत है, तो दिल में बुरा समझकर उससे जुदाई की इख्तियार कर लें, उससे जुदा हो जाएं। ज़ालिक अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। इसके उससे निचला कोई दर्जा नहीं है ईमान का। कि गुनहगार के मुतालिक हमारे दिल में बुराई आ गई कि इससे मिलना ही बेकार, इसे देखना ही बेकार, ये कह के निकल गया। मगर बाद लोग अगर यौम आशुरा को उस जुलूस में शरीक न हुआ जाए, उनका साथ न दिया जाए, तो कहते हैं कि गद्दार है। गद्दार हम नहीं, गद्दार तो तुम हो जो मोहब्बत के नाम पर उनके जनाजे को लेकर फिर रहे हो। उनकी बदनामी की जा रही है, उनको रुसवा किया जा रहा है। कल यही इमाम हुसैन कल क़यामत के दिन अपना कटा हुआ सर लेकर आएंगे और हमारा गिरेबान पकड़ कर कहेंगे, कूफियों ने तो किया ही किया, तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए खुदारा अपने हाल पर रहम करें और इस दिन के अंदर जो खुराफात हो रहे हैं, उन खुराफात से अपने आप को हत्तल इम्कान बचाने की कोशिश करें। अगर कोई आपको जुलूस में दावत दे तो आप उसे दावत दें कि ऐसे में शरीक ना हो, ऐसे जुलूस में शरीक ना हो। ये गुमराह करने वाले जुलूस हैं, ये गुमराह करने वाली पार्टियां हैं, ईमान को सल्ब करने वाली पार्टियां हैं। अगर हमारे अंदर कुछ भी गैरत बाकी है, इन जुलूस से हम परहेज़ करें, इन जश्नों से अपने आप को बचाएं, जश्नों से अपने आप को बचाएं, वरना हमारा अंजाम भी वही होगा जो इब्ने ज़ियाद के साथ में हुआ, जो यजीद के साथ में हुआ। यजीद कितने साल हुक्मरानी की उसने, चंद साल का अरसा या चंद महीने समझ लीजिए वो हुक्मरानी करता रहा। उसके बाद में उसका एक बेटा था, वो बड़ा दीनदार था, उसके बेटे ने हुकूमत की, मगर उन्होंने जो बाप ने नालायकी का काम किया था, जो गद्दारी का काम किया था, बेटे ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया, हटा दिया इन तमाम गद्दारों को। मगर अल्लाह ने इब्ने ज़ियाद के साथ में, यजीद के साथ में ऐसा सख्त मामला किया, अगर आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अगर कभी मौका मिला तो इब्ने ज़ियाद और यजीद का क्या हशर हुआ इंशाअल्लाह तीसरे पार्ट के अंदर, ये तो दूसरा पार्ट था, तीसरे पार्ट के अंदर इंशाअल्लाह वो तमाम चीज़ें आप हज़रात के सामने आएंगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये मुहर्रम का महीना मनहूस नहीं है, इसके अंदर खुराफात को हम जन्म न दें, क्योंकि हम एक खुराफात की इब्तिदा करेंगे, खुराफात क़यामत तक चलेंगे और हमें उसका वबाल हमें मिलता रहेगा। हाबिल और काबिल के वाक़े को आप पढ़ लें। आदम अलैहिस्सलाम के जो 2 बेटे थे, एक लड़की के ऊपर उन्होंने लड़ाई की और काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। दुनिया का ये पहला कत्ल था, दुनिया का ये पहला कत्ल था, नाहक जिसको कत्ल किया गया। उसके बाद से लेकर क़यामत तक जितने नाहक कत्ल होते रहेंगे, जितने लोगों का नाहक खून बहाता जाता रहेगा, तमाम का तमाम वबाल काबिल को मिलता रहेगा क़यामत तक उसके कब्र में। इसलिए हमसे कोई ऐसा कान सरजद ना हो कि वो सिलसिला चले, लगातार चले और उसके मुस्तहिक़ हम बन जाएं, वबाल के मुस्तहिक़ हम बन जाएं। हमारे पास जन्नत में जाने वैसे अमाल कुछ भी नहीं है। बहुत डर कर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। माहौल बड़ा ख़राब है, हमने अपने माहौल को भी बिगाड़ लिया है। इसलिए जो चंद करने के काम है वो करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह हम तमाम की उन आमाल के मुताबिक के लिहाज से मग़फ़िरत फरमा दें। अल्लाह के लिए कोई बईद नहीं है। रोज़े रखें, अल्लाह से मांगे, गिड़गिड़ाएं,
آج تک جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئی ہیں، اس کے بارے میں روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، مانگیں، اللہ معاف فرمانے والے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے روزے رکھیں۔ روزے 2 روزے ہیں، ایک 9 تاریخ کو 9 محرم الحرام کو، اور ایک 10 محرم الحرام کو۔ اگر کسی نے 9 کو نہیں رکھا تو 10 کے ساتھ میں 11 ملا لیں، کیونکہ یہودی بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے ہم 2 روزے رکھیں گے۔ اس لیے 2 روزے ہیں، اور اپنے اہل خانہ پر جتنی استطاعت آپ کو اللہ نے دی اس کے مطابق دسترخوان کو وسیع کریں، ان پر خرچ کریں۔ اللہ اس کی برکت سے آپ کے سال بھر کی روزی کا انتظام فرما دیں گے، حلال روزی کا انتظام فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ میں اور مزید دینی بیانات سننے کے لیے، کچھ مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے ہم سے رجوع کریں۔ ہمارا نمبر ہے 7760433673۔ انشاءاللہ یزید کے متعلق جو کہا گیا وہ تیسرے پارٹ میں آئے گا، ضرور سنیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔